عاجزی اختیار کریں۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پہ تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے، اور ویلکم ٹو کرن لائف سٹوریز۔ آج میں اپنی فرینڈ کی طرف گئی تو اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یہ ایک نئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہوئی تھی، مجھے بہت اچھی لگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے چیزیں دکھاؤ اور ہم ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس طرح ہم ایک ولاگ ریڈی کرتے ہیں۔ اور سچی بات کروں تو زندگی میں دوستوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر انسان بالکل ادھورا ہوتا ہے۔ جیسے والدین، بہن بھائی کے بغیر انسان کی زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی، اسی طرح دوستوں کے بغیر بھی انسان کی لائف میں کوئی چام نہیں ہوتا۔ چلیں تو آج ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ٹاپک ہمارا ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح مضبوط رکھا جائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ پیار محبت سے اپنے ساتھ چلاتے ہیں، اسی طرح اپنے سسرالی تمام رشتوں کو اسی طرح ہی رکھنا چاہیے، لیکن ایک حد کے ساتھ، ایک گیپ کے ساتھ۔ وہ گیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ فرینڈشپ رکھنی ہے، آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کا ہر کام میں ان کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اپنی کچھ باتیں جو اپنی زندگی کی ہوں، اپنے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہوں، وہ ان کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کرنی۔ یعنی پیار محبت اپنی جگہ اور لمٹس اپنی جگہ، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے بعد ہمارا، اور یہ دونوں کے لیے ہے، لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی، کہ جب بھی کبھی جھگڑا ہو، کسی قسم کی بات پہ بھی بحث ہو جائے تو اس کو پرولانگ نہیں ہونے دینا۔ اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہیں اپنے ہی روم میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، جب باہر نکلا جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے بیچ میں کچھ ہوا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح بات چیت کریں جیسے کہ عام روٹین میں بات چیت چلتی ہے آپس میں۔ تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، آپ کا جو ریلیشن ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا۔ تھرڈ پوائنٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ دونوں کے لیے، کہ اگر کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں، آج کل کے زمانے میں ویسے بھی ہر کسی کو ہوتا ہے، جتنا ہمارا یہ ہائیبرڈ فوڈ ہے اس کی وجہ سے، تو اگر کوئی ہارمونل ایشوز ہیں یا کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس میں خاموش رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اس کا حل ڈھونڈیں، لیکن اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، کسی کو نہ بتائیں۔ اگر آپ کے سسرال والے سمجھدار اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہیں تو پھر بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کنوے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ فورتھ پوائنٹ کہ بیک بائٹنگ نہیں کرنی، یعنی کہ غیبت پروگرام کہیں بھی شروع نہیں کرنا آپ نے۔ پہلے دن سے ہی آپ عادت نہیں بنائیں گے تو ان فیوچر آپ کو بالکل بھی اس کی عادت نہیں پڑے گی۔ یعنی کہ آپ دونوں آپس میں کمیٹڈ ہو جائیں کہ نہ میں نے آپ کا گلہ کہیں کرنا ہے اور نہ آپ نے میرا گلہ کہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ناراضگی، کوئی گلہ، کوئی شکوہ آپ کو مجھ سے ہے تو آپ نے مجھے ہی بتانا ہے، اور مجھے اگر کوئی گلہ شکوہ ہے تو میں نے آپ کو ہی بتانا ہے، بجائے کہ ہم کڑتے رہتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی کے سامنے ہم بات نکال جاتے ہیں اور پھر معاملات وہاں سے خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر گلٹی الگ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے ریلیشن کو اس چیز سے بھی مضبوط رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میرے نظریے کے مطابق کافی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بھرم رکھنا ہے، میکے کا سسرال والوں کے سامنے اور سسرال والوں کا میکے کے سامنے۔ اس چیز سے بھی آپ کبھی بھی دیکھیں گے کہ آپ ویک نہیں ہوں گی کہیں بھی۔ لیکن ہے تو یہ بڑی مشکل بات، کیونکہ یہ تو میرے لیے بھی بڑی مشکل بات ہوتی تھی۔ بات تو انسان کر ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، بہن کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، کہ امی کے سامنے، تو آپ نے اس چیز سے بہرحال خود کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ہم تو پھر دوبارہ کیونکہ وہیں رہتے ہوتے ہیں تو ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ، لیکن میکے والوں کے دل میں ہمارے سسرال والوں کی جو عزت ہے وہ اس طرح نہیں رہتی۔ تو پھر اس چیز سے اپنے آپ کو پہلے دن سے ہی اگر ہم کیئرفل ہو جائیں تو بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی شادی سے پہلے، نہ ہی لڑکے کو اور نہ ہی لڑکی کو، اور جو فیملیز ہوتی ہیں وہ بس اپنی ہی انہوں نے ٹریڈیشنز اور اپنے ہی جو ہے وہ خیالات اور عقائد وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی پہ ہی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیز تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے۔ اگلا پھر ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنے پلانز کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا۔
یہ آج کل کے دور میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی پلان ہے، کہیں بھی گھومنے پھرنے آپ نے سردیوں کی چھٹیوں میں کہیں جانا ہے، گرمیوں میں چھٹیوں میں کہیں جانا ہے، تو اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اور اگر کوئی اگلا آپ کو اپنا پلان بتا رہا ہے تو آپ اتنے اچھے اور سچے نہ بنیں کہ آپ اپنا پلان اس کو بتا کے بیٹھ جائیں۔ تو اس چیز کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت اثر پڑتا ہے جب آپ اپنے پلانس کسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی آڑ بنتی ہے اور وہ پلان کبھی بھی حل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کمپلیشن کی طرف نہیں جاتا۔ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹریولنگ کا ہی پلان کر رہے ہیں تو وہ کسی کو نہیں بتانا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنے کا یا کوئی اپنی گاڑی وغیرہ لینے کا کوئی پلان کر رہے ہیں، کچھ اماؤنٹ سیو کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہیں پہ، ان چیزوں کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتانا سوائے میاں بیوی کے، اور کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کرنا کہیں بھی شروع کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی لینے کے لیے یا کوئی اور ایسا مسئلہ حل کرنے کے لیے، کوئی کمیٹی وغیرہ آپ ڈال لیتے ہیں کوئی اور چیز خریدنے کے لیے، گھر کی کسی چیز کو امپروو کرنے کے لیے، تو جب آپ بتا دیتے ہیں، میں نے یہ کام 2-3 بار اپنی زندگی کا تجربہ کیا ہوا ہے کہ اس کام کو پھر کمپلیٹ ہونے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو اس لیے خود سے کوشش کریں کہ کسی کو نہ بتائیں۔ ہاں جب چیز آ جاتی ہے، جب وہ گھر پہنچ جائے گی یا جب وہ لے لی جائے گی، تو ان کو کسی نہ کسی تھرو سے پتہ چل ہی جائے گا، اور جب پتہ چل جائے گا آپ کو وہ مبارک دے دیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ ان کو ویلکم کر لیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ خود سے جو ہے اس بات کو فخر یا اس میں تکبر یا اس میں وہ چیزیں نہیں لانی، اس کو بڑا سافٹلی آپ نے جو ہے نا بیہیو کرنا ہے تاکہ کام خراب نہ ہو، نہ سسرال والوں کے ساتھ نہ میکے والوں کے ساتھ۔ ایون آپ کی اگر پریگنینسیز بھی ہیں نا تو وہ بھی آپ نے کسی کو نہیں بتانی، کیونکہ اسٹارٹنگ پریگنینسی بھی جب آپ سب کو بتا دیتے ہیں، ہم خوش خوش ہو کے سب کو بتا دیتے ہیں لیکن نظر لگ جاتی ہوتی ہے، تو اس چیز سے بھی آپ نے خود کو بہت روکنا ہے۔ اس کے علاوہ فائنلی اور آخر آخر کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے لیے بھی جو فیوچر پلانز آپ کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنے۔ اچھا، ان سب سے ہوتا کیا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے یا دوسرے کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے تو آپ کا وہ پلان یا وہ جو کام ہوتا ہے وہ کبھی بھی کمپلیشن کی طرف نہیں جاتا، اس لیے خود کو بچانا ہے ان چیزوں سے۔ آج کا میرا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔